طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسم سرما کے اندر اکثر لوگ ان کی ایڑیاں اور ان کے ہاتھ یہ اکثر پھٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کے ایڑیوں سے خون بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا چہرہ یہ بھی انتہائی خشکی کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، لب پھٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے محرکات، اسباب اور اس کا علاج کیا ہے؟ ناظرین، چونکہ یہ جو سردی کے 3 مہینے ہوتے ہیں، جس کے اندر دسمبر ہے، نومبر ہے، دسمبر ہے اور جنوری، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ انتہائی خشک اور سرد مزاج کے حامل ہیں۔ تو چونکہ ان مہینوں کا اپنا مزاج بھی انتہائی خشک ہے، اور جو غذا ہم بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بھی انتہائی خشک اور سرد مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم ان مہینوں کے اندر غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر چائے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چائے انتہائی خشک سرد ہے۔ اسی طرح میوہ جات کے اندر مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی انتہائی خشک اور سرد ہے۔ اس سے ہٹ کر بازار کے اندر جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، وہ ہے پکوڑے، سموسے، تکے، کباب وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ موسم سرما میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا جو مزاج ہے وہ بھی انتہائی خشک اور سرد ہوتا ہے۔ موسم بھی خشک سرد ہوتا ہے، اور جو ہم غذا اندرونی طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بھی انتہائی خشک اور سرد ہوتی ہے۔ شادیوں پہ چلے جائیں، ادھر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، چائے کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر بڑا گوشت ہوتا ہے، برائلر کا گوشت ہوتا ہے، اور بریانی ہوتی ہے۔ الغرض جدھر بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہ ساری کی ساری خشک چیزیں ہی اویلیبل ہوں گی۔ تو ایک تو ہمارا جو خطہ بر صغیر ہے، پاک و ہند خطہ بر صغیر ہے، اس کا جو اپنا مزاج ہے وہ بھی انتہائی خشک اور سرد ہے۔ تقریباً 80% لوگوں کا جو مزاج ہے وہ انتہائی خشک ہی ہے۔ خشک گرم ہے، خشک سرد ہے، یا گرم خشک ہے، بس اسی کے اندر ہی زیادہ تر لوگ پائے جاتے ہیں۔ قانون فطرت ہے کہ جس جگہ انتہائی خشکی ہوگی اس جگہ حرارت انتہائی کم ہو جائے گی، الکلی اور رطوبت اس جگہ انتہائی کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ جو لوہا ہے، یہ جب اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے، اصل حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم مولڈ نہیں کر سکتے، وہ انتہائی ہارڈ کیفیت میں ہوتا ہے، انتہائی سخت ہوتا ہے، اس کو ہم مولڈ نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو لوہے کو مولڈ کرنے کے لیے، اس کے اندر لچک پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو گرم کرتے ہیں، ہم اس کو ہیٹ پہنچاتے ہیں، ہم اس کے اندر حرارت پیدا کرتے ہیں۔ جو ہی لوہے کو حرارت پہنچائی جاتی ہے، گرمی پہنچائی جاتی ہے، تو وہی لوہا جو پہلے بہت سخت تھا، جس کے اندر بہت زیادہ سختی تھی، وہ مولڈ نہیں ہو رہا تھا، جب ہم نے اس کو حرارت پہنچائی تو اس کے اندر ایک لچک اور نرمی آ جاتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو خشکی کا توڑ ہے، سختی کا جو توڑ ہے، وہ قانون فطرت کے نزدیک حرارت پیدا کرنا ہے۔ حرارت اور رطوبت کا جو کمبینیشن ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہترین کمبینیشن ہے۔ حرارت اور رطوبت یہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے یا انسانی زندگی کی صحت کے لیے بہت لازم چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ترجیحاً بجائے خشک چیزیں استعمال کرنے کے، ہمیں ترجیحاً یہ حرارت، حقیقی حرارت والی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، اور الکلی یعنی رطوبت والی چیزیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمیں سالن کے اندر دیسی گھی کا استعمال لازم کرنا چاہیے۔ کسی کے کہنے پر کہ یہ جی دل کی شریانوں کو بند کر دیتا ہے، یہ اس کے اندر چکناہٹ ہے، کولیسٹرول بڑھاتا ہے، کسی کے کہنے پر آپ اس کا استعمال بند نہ کریں، بلکہ اپنی عقل اور شعور سے بھی کام لے کر جو ہے اس کا استعمال لازمی کریں۔ دودھ کا استعمال بھی لازمی کریں، رات کو یا دن کو کسی ٹائم بھی سونف اور چھوٹی الائچی ڈال کر دودھ کا استعمال بھی لازمی کریں، یہ بھی خشکی کا بہت اچھا علاج ہے۔
دیسی گھی کا استعمال سالن کے اندر کریں، یہ بھی خشکی کا بہت اچھا علاج ہے۔ اسی طرح سالن کے اندر آپ جو آج کل اویلیبل ہیں، مولی ہے، گاجر ہے، مونگرے، شلجم، کدو، ٹنڈا، توری، پیٹھا، مونگی ثابت یا مونگی چھلکے والی، ساگ سرسوں کا، اگر گوشت استعمال کرنا چاہیں تو بکرا یا دیسی مرغا اس کے اندر سبزی مکس کر لیں، یا شوربے دار ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ جو پھٹے ہوئے آپ کے جو ہاتھ ہیں یا ایڑیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کاوے کا استعمال بھی لازمی کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کاوا سوٹ کرتا ہے پودینہ، سونف اور چھوٹی الائچی کا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کاوا سوٹ کرتا ہے اجوائن اور پودینے کا۔ یہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر یہ کعبے کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی طبیعت اور کیفیت کو اگر سمجھتے ہیں تو ان دو کعوہ جات میں سے کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بیرونی استعمال کے لیے میں آپ کو لوشن کا ایک فارمولہ بتانے لگا ہوں، وہ بہت اچھا فارمولہ ہے۔ آپ اس کو بیرونی طور پر بجائے وہ بازاری لوشن استعمال کرنے کے، چونکہ ان کے اندر وہ مختلف کیمیکل ہوتے ہیں، وہ آپ کی جلد کو، خاص کر جو چہرے کی جلد ہے اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ تو لوشن کا فارمولہ یہ ہے کہ 1 پاؤ آپ نے سادہ ویزلین کا لینا ہے، اور اس کے اندر 40 گرام سلفر یعنی گندھک آملہ سار کا پاؤڈر وہ استعمال کرنا ہے۔ 10 گرام اس کے اندر آپ نے کافور شامل کر لینا ہے، اور 10 گرام ہی آپ نے اس کے اندر ہلدی خالص باریک شدہ خالص ہلدی کا پاؤڈر 10 گرام وہ بھی شامل کر لیں۔ یہ 4 چیزیں ہوگی، چاروں چیزوں کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں، کسی ڈبی کے اندر محفوظ کر لیں، اور آپ اس کو چہرے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایڑیوں پر بھی، ہاتھوں پر بھی، جہاں جہاں آپ کو سردیوں کے اندر خشکی محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کو بلا دریغ بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت ہی اچھے اور شاندار اثرات